نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے واجب الاحترام، جہاں بھی کوئی کلمہ پڑھنے والا مسلمان مرد عورت مومن موجود ہیں، اللہ پاک ان کو اپنی حفظ و امان میں رکھے، اور جہاں بھی ان مومنین کے قدم مبارک ہوں، اللہ سبحانہ و تعالی ان کے جو ہے ہر قدم پر اللہ ان کی حفاظت فرمائے۔ آج کل دنیا میں دیکھ کر جو ہے وہ بہت ہی دل خون کے آنسو روتا ہے کہ کلمہ پڑھنے والا مسلمان جو ہے دین سے کتنا دور چلا گیا اور ظالم بن گیا ہے۔ مال کسی کا مل گیا تو ہڑپ کر دیا، زمین مل گئی ہڑپ کر دیا، ہڑپ کر لی زمین، اور جب بھی کسی پر تھوڑا یا زیادہ ظلم کرنے کا موقع جب بھی ملا ہے تو مسلمان جو ہے وہ ظالم بن چکا ہے۔ دنیا کے حالات آپ خود دیکھ رہے ہیں کہ ایک راہ گیر کو قتل کر دیا، اور ایک آدمی جا رہا ہے راستے میں، اس سے مال لوٹ لیا۔ کوئی بیچارہ دکان کھول کے بیٹھا ہوا ہے تو وہاں پہ ڈکیٹی مار لی۔ اگر کوئی بیچارہ گھر میں سو رہا ہے تو اس گھر میں کود گیا اور جا کر لاکھوں روپے کی مالیت اٹھا لی۔ اور ظلم پھر یہ کہ اگر کسی نے تھوڑا سا دفاع کرنے کی کوشش کی تو اس کو قتل کر دیا، یا کسی کی عزت بھی برباد کر دی۔ جو ہے بہت ساری صورتیں جو ہے وہ ظلم کی دنیا میں موجود ہیں۔ تو ایک حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس کے بارے میں جو ہے وہ میری نظر سے گزری ہے، تو میں نے کہا کہ چلو جو ہے اس بات پر تھوڑا سا وہ حدیث پاک آپ تک پہنچا دی جائے، تاکہ کوئی بھی آدمی کسی پر کسی قسم کا ظلم کر چکا ہے تو اس حدیث کو سن کر وہ اس سے معافی مانگے، اس کی چیز واپس کرے، یا کم سے کم اس سے معاف کرا لے۔ ورنہ ایک وقت ایسا آنے والا ہے کہ جب مجھے آپ کو سب کو کیے ہوئے ہر ظلم کا حساب چکانا پڑے گا۔ کسی کا مال لوٹ لیا، کسی کی زمین دبا لی، کسی قسم کا کسی پر ظلم کیا ہے، چھوٹا یا بڑا، تو اس کے حساب دینے کا وقت بالکل قریب ہے۔ کسی سے دھوکے سے مال کھا لیا، ہڑپ کر دیا، حتیٰ کہ چھوٹی چھوٹی چیز بھی نہیں چھوڑتے۔ اگر کسی آدمی نے کوئی چیز خریدنے کے لیے بھیجا اور پیسے دے دیے تو اس کو زیادہ قیمت بتا دی۔ زمین کسی کی خریدی تو وہ کسی کے نام ہے، بیچی کسی کو، خریدی کسی کے لیے۔ تو ظلم کی بہت ساری صورتیں ہیں۔ تو اگر ہم ایمان والے ہیں تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی اس حدیث کو سن کر ہم توبہ کریں۔ کسی قسم کا ظلم، کسی قسم کی بربریت، کسی قسم کا دھوکہ اگر کسی کے ساتھ کیا ہوا ہے تو اس کو اس دنیا کی جو محفل ہے، دنیا کی زندگی ہے، اسی میں معاف کرا لیں، ورنہ آخرت کا دن بہت سخت ہوگا۔ اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من کانت عنده مظلمۃ لاخیہ فلیتخللہ منہا۔ فرمایا اگر کسی نے اپنے بھائی پر تھوڑا یا زیادہ کسی قسم کا ظلم کیا ہوا ہے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اسے دنیا میں ہی اس کو معاف کرا لو، اس دنیا کی زندگی میں اسے معاف کرا لو۔ یہ تقریباً بخاری شریف میں حدیث نمبر جو ہے وہ 6534، یعنی 6534 نمبر یہ حدیث ہے بخاری شریف میں، کہ اللہ کے نبی علیہ السلام فرمایا، من کانت عنده مظلمۃ لاخی فلیتخللہ منہا۔ اگر کسی نے کسی پر کچھ ظلم کیا ہوا ہے، مال کھایا ہوا ہے، زمین ہڑپ کی ہوئی ہے، یا کوئی قسم کا اسے دھوکہ دیا ہوا ہے، فراڈ کیا ہوا ہے، کسی قسم کی اس پر زیادتی کی ہوئی ہے، تو فرمایا اس دنیا کی زندگی میں اس کو معاف کرا لو، ورنہ آخرت کا دن بہت سخت دن ہے اور اس دن حساب دینا پڑے گا۔ لیکن حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا قیامت کے دن تو مال ہی نہیں ہوگا، تو پھر کس انداز میں یہ حساب دے گا؟ اس کو سن کر جو ہے وہ دل ہل جاتے ہیں۔ فرمایا فَإِنَّهُ لَيْسَ
ثم دینار ولا درہم من قبل ان یؤخذ لأخیہ من حسناتہ. حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اس دن نہ آخرت میں کوئی دینار ہوں گے، نہ درہم ہوں گے، نہ کوئی پیسہ ہوگا، لیکن اس نے جو کھایا ہوا ہے اب کیا ہوگا؟ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا حساب تو دینا پڑے گا. حقوق العباد کا معاملہ بڑا سنگین اور سخت ہے. فرمایا جس نے بھی کسی کا مال دبایا ہوا ہے قیامت کے دن اب دینا پڑے گا، لیکن مال تو وہاں ہوگا نہیں، کیا دیں گے؟ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ان یؤخذ لأخیہ من حسناتہ. اللہ پاک فرمائیں گے اب یہاں درم دینار نہیں ہے، کیونکہ قیامت کے دن کی سب سے سخت ترین ضرورت وہ نیکی ہوگی، جب کوئی کسی کو نیکی نہیں دے گا، حتیٰ کہ رشتہ دار کو چھوڑ جائیں گے. یوم یفر المرء من اخیہ و امہ و ابیہ و صاحبتہ و بنیہ لکل امرئ منہم یومئذ شأن یغنیہ. اللہ نے قرآن عظیم فرمایا اس دن تو ہر ایک پریشان حیران سرگردان ہوگا، تو کوئی کسی کو نیکی نہیں دے گا. اولاد باپ کو چھوڑ جائے گی، باپ اپنی اولاد کو چھوڑ جائے گا، ماں کو چھوڑ جائیں گے، ماں اپنی اولاد کو چھوڑ جائے گی، رشتہ دار کو چھوڑ جائیں گے، خامند بیوی کو چھوڑ جائے گا، بیوی خامند کو. ایک نیکی بھی کوئی کسی کو نہیں دے گا. جب یہ نفس نفسی کا عالم ہوگا اور وقت کی سب سے اہم ضرورت نیکی ہوگی قیامت کے دن، اور ایک نیکی بھی کوئی نہیں دے گا. تو حضور علیہ السلام فرمایا اب جتنا اس نے حساب دینا ہے تو کیا ہوگا؟ فرمایا کہ ان یؤخذ لأخیہ من حسناتہ. اللہ پاک فرمائیں گے یہاں مال دینے کے لیے تو تمہارے پاس کچھ نہیں ہے، اب اپنے نیکیاں دو اس کو. اب ایک نیکی کوئی نہیں دے گا اور نیکیاں دینی پڑیں گی قیامت کے دن. کسی کے پیسے دبا کر، خوش ہو کر، رشوت لے کر، سود لے کر، حرام کا مال اکٹھا کر کے خوش تو ہو رہے ہو یہاں دنیا میں، لیکن تمہیں پتہ ہے کہ آخرت دن کیا نیکیاں دینی پڑیں گی. لیکن حقوق لینے والے پھر باقی ہیں. نیکیاں دیتے دیتے نیکی ختم ہو جائے گی، ایک نیکی بھی اس کے پاس نہیں بچے گی، لیکن پھر بھی حساب لینے والے ابھی کھڑے ہوں گے. اور حضور علیہ السلام فرمایا اخذ من سیئات اخیہ فطرحت علیہ. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا پھر جس کا حق اس نے دینا ہوگا اس کے گناہ اٹھا کر اس کے اوپر ڈال دیے جائیں گے. جس نے اس کا حق دبایا یا کسی قسم کا ظلم کیا تو اس کے گناہ اٹھا کر اس کو دیے جائیں گے. پہلے اپنا جو حقوق اس نے ضبط کیے ہوئے ہیں، لوگوں کے مال کھایا ہوا، کسی قسم کی زیادتی کی ہوئے، پہلے اپنے نیکیاں دے رہا ہے، لیکن حقوق لینے والے اب بھی موجود ہیں تو ان کے گناہ اٹھا رہا ہے. یعنی جو نیکیاں یہاں سے کر کے گیا وہ بھی ختم، اور دوسروں کے گناہ اپنے اوپر لاد رہا ہے. تو آپ مجھے بتائیں اس شخص کا حشر قیامت کے دن کیا ہوگا؟ اس لیے اسی پل پر حساب دے لیں، ورنہ آخرت کی پل بہت خطرناک ہے. اس لیے وہ ایک واقعہ ہے، ایک بادشاہ اپنی فوج کے ساتھ کسی جنگل میں سیر کے لیے گیا، اور اس کی فوج جنگل میں بکھر گئی اور بادشاہ شکار کے لیے چلا گیا. ایک بوڑھی عورت جس کی صرف ایک گائے تھی، وہ اس کو گھاس کھلاتی، اس کا دودھ پیتی، اپنا گزارا کرتی اور جنگل میں رہ رہی تھی. لیکن وہ فوجی تھے. اللہ پاک یعنی کوئی عہدہ دے، پولیس میں ہو، فوج میں ہو، کسی میں ہو، تو اللہ پاک حیا بھی دے. اس وردی کے پیچھے جو ہے انسان کو اپنی آخرت کو نہیں بھولنی چاہیے. عام طور پر دیکھا جاتا ہے کہ اگر وردی پہن لی جائے، کوئی پولیس میں یا اس قسم کے عہدے مل جائیں تو اندر جو ہے وہ فرونیت بھر آتی ہے. ایسا نہیں ہونا چاہیے. بہت سارے نیک لوگ بھی موجود ہیں فوج میں، پولیس میں بھی ہیں، بہت سارے نیک ہیں، لیکن اگر بالفرض اس وردی کے پیچھے فرونیت آ جاتی ہے تو آخرت کا حساب بڑا سخت ہے. تو فوجی تھے، انہوں نے اس کے جو پولیس والے تھے انہوں نے اس بوڑھی عورت کی گائے کو ذبح کر گیا اور پکا کے کھا گئے. اب وہ بوڑھی عورت تھی کمزور، جب مانگنے لگی تو وہ آگے بدماشی بھی دکھاتے ہیں، آنکھیں بھی دکھاتے ہیں، کیونکہ طاقت کا نشہ ہے، وردی کا نشہ ہے، عام طور پر ایسے ہی ہوتا ہے. تو اس کو کسی نے کہا کہ یہ تمہیں نہیں دیں گے، لیکن بادشاہ جو ہے وہ بڑا اچھا آدمی ہے، نیک اور صالح آدمی ہے. تو اس نے کہا وہ مجھے وہ کہاں ملے گا؟ انہوں نے کہا وہ ابھی شکار سے واپس آئے گا اور اسی پل سے اس نے گزرنا ہے. یہ جو پل ہے اسی پل سے سواری گزرے گی. تو وہ بوڑھی عورت اس پل کے اوپر کھڑی رہ گئی حتیٰ کہ بادشاہ کی سواری آئی، اس نے لگام پکڑ لی. وہ بادشاہ تھا، اس نے تو حیران ہوا کہ میری اس سواری کی لگام. بوڑھی عورت سے پوچھا بھئی تو نے میرے جانور کی جو ہے لگام کیوں پکڑی ہے؟ اس نے کہا بادشاہ اسی پل پہ حساب دینا ہے یا قیامت کی پل پر تمہیں پکڑوں؟
بادشاہ تو فوراً سواری سے نیچے اترا، اس نے کہا اماں کیا بات ہے؟ فرمایا اس نے کہا تیرے فوجیوں نے، تیری پولیس والوں نے میری گائے کو ذبح کیا ہے، اور وہ میری اکیلی جو ہے وہ گائے تھی، میں اس کی خدمت کر کے میں دودھ پیتی گزارا کرتی، انہیں ذبح کر دیا، اب اسی پل پہ حساب دینا ہے یا آخرت کی پل پہ پکڑوں؟ بادشاہ جو ہے وہ ہاتھ باندھ کے کھڑا ہو گیا، نیک بادشاہ بھی ہوتے ہیں، انہوں نے کہا اماں میں اسی پل پہ حساب دیتا ہوں، آخرت کی پل پہ کون حساب دے سکتا ہے؟ تو فوراً اماں کو جس بات پہ اماں راضی ہوئی اسی بات پہ اماں کو راضی کر کے اماں سے معاف کرایا اور اس کو مالا مال کیا، گائے سے زیادہ اس کو قیمتیں دیں، اور اماں سے کہا کہ مجھے معاف کر دے، اسی پل پہ میں حساب دیتا ہوں، اگلی پل پہ کون دے سکتا ہے؟ تو اس لیے میں آخر میں کہوں گا اسی پل پر حساب دے لو، اسی پل پر معافی مانگ لو، اسی پل پر اگر کسی سے زیادتی کی ہے تو اس سے معافی منگوا لو اور بالکل صاف ہو جاؤ، ورنہ آخرت کی پل پر، پل صراط پر اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر یہ جو بدلے دینے ہیں یہ بہت مشکل ہیں، اور جب نیکیاں ختم ہو جائیں گی اور گناہ اٹھانے پڑیں گے لوگوں کے تو بتاؤ اس وقت کیا حال ہوگا؟ اس وقت کوئی بھی بے یار و مددگار یہ ہوگا، کوئی اس کا مددگار نہیں، اور جہنم کا ایندھن بنا دیا جائے گا۔ دعا یہ ہے اللہ تعالی ہم سب کو اپنا دامن اس حدیث پاک کے سننے کے بعد پاک صاف کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور کسی سے بھی زیادتی نہ ہو، اگر ہو تو اللہ پاک ہم سب کو معاف فرمائے، اور اس سے بھی معافی مانگ لینی چاہیے۔ دعا یہ ہے اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔